قربانی کے جانور میں جو حصہ ڈالنا ہے وہ اہل ایمان کا، مومنین کا، مشرک نہ ہو، وہ قبر کا پجاری نہ ہو، وہ قبروں کا طواف کرنے والا نہ ہو، وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والا نہ ہو۔ وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے۔ تو اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ بد مذہبوں کے گھر سے بھی گوشت وغیرہ آ جاتا ہے، جیسے وہابی وغیرہ آس پڑوس میں ہوتے ہیں تو ان کے وہاں سے گوشت آ جاتا ہے، تو ان کے وہاں کے گوشت کو الگ رکھنا چاہیے اور ان کے وہاں کا گوشت واپس کسی وہابی یعنی انہی کے فرقہ باطلہ کے گھر میں بھجوا دینا چاہیے کہ خبیث مال کو خبیث لوگ کھائیں گے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ساتوں کے سات حصے جو ہوں وہ سب کے سب مسلمان ہونے چاہیے جن کے نام سے قربانی ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہابیہ، دیابنا، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانا ہے، ان کو کافر اور مرتد مانا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے حصوں میں ہرگز کسی وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ کو شریک نہ کریں، نہیں تو آپ کی قربانی برباد ہو جائے۔ یہ وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے آ کے فتنہ کھڑا کیا ہے۔ ہم لوگ تو بالکل آپس میں شیر و شکر تھے، آپ کو نظر آ گیا۔ بلکہ وہ لاہور کے ایک مولانا نے کہا تھا کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد بن چکا ہے۔ ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے۔ ہوں لگ پتا کیا ہے نا تنو، کوئی تسبیح میں نہیں پرویا ہوا۔ اس کا جواب تو خیر ان کے اس بیان کے کچھ عرصے بعد ہی آ گیا تھا، جب بادشاہی مسجد کے باہر اس کے جواب میں بریلوی مولانا نے کہا تھا کہ جی چھڑ دو وہابیاں دی اذان دا کہ احترام، وہابیوں کی اذان کا کیا احترام، ایتے سورا نے سور نے کہنا انہاں بڑیاں دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور چلو چلیے۔ یعنی جس طرح سور نجس جانور ہے نا، اس طرح انسانوں میں سور سے بھی بڑھ کے اگر کوئی سور ہے تو یہ ہے، یا اس سے بھی آسان اگر میں تشریح کروں کہ جو سور یعنی خنزیر کی کمیونٹی ہے نا، وہ بھی جسے سور سمجھیں گے نا، ہاں وہ وہابی ہیں۔ اور وہابی جب بریلوی کہہ رہا ہو تو اس سے مراد دیوبند اور اہل حدیث دونوں ہیں، کیونکہ وہ بادشاہی مسجد دیوبند کے پاس ہے، اہل حدیث کے پاس نہیں ہے، لہذا انہوں نے ان کو وہابی کہا۔ اگر وہ ان کو وہابی کہہ رہے ہیں تو جو اہل حدیث ہیں تو وہ آپ سمجھ لیں گے۔ وہ سیالکوٹ کے ایک مولانا تھے، وہ تقریر میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں دیوبندی بھی وہابی ہیں اور اہل حدیث بھی وہابی ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ایک کتا ہے نا، یہ تو ہو گیا دیوبندی، اور اگر اس کتے کے کان بھی کاٹ دیے جائیں تو یہ وہابی ہو گئے، یعنی اہل حدیث۔ وہ وہابی دیوبندی اور یہ وہابی اہل حدیث، یہ ان کی آپس میں پیار محبت ہے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ اور یہ جو قربانی والا ایشو جس کے اوپر سارا دنگا فساد ہوا ہے، ان کی باقاعدہ ذمہ دار علماء کی ویڈیوز موجود ہیں۔ وہ جو ایک لال رومال والے ہیں سعودیہ کے اندر، ان کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ یہ جو کلمہ گو مشرک ہیں وہ بریلویوں کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی نے قربانی میں حصہ ڈال دیا اہل حدیث کے ساتھ تو ساری قربانی ضائع ہوگی۔ جی قربانی کے جانور میں جو حصہ ڈالنا ہے وہ اہل ایمان کا، مومنین کا، مشرک نہ ہو، وہ قبر کا پجاری نہ ہو، وہ قبروں کا طواف کرنے والا نہ ہو، وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والا نہ ہو۔ اور اس کے مقابلے پہ بریلویوں نے تو کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے وہابیوں کو مرتد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان کی قربانی ضائع ہے، اور اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کہیں حصہ ڈال دیا تو ہماری قربانی بھی فارغ ہے۔
वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह हराम है। तो अब यहाँ होता ये है कि कुछ बद मजहबों के घर से भी गोश्त वगैरह आ जाता है, जैसे वहाबी वगैरह आस पड़ोस में होते हैं तो उनके वहाँ से गोश्त आ जाता है, तो उनके वहाँ के गोश्त को अलग रखना चाहिए और उनके वहाँ का गोश्त वापस किसी वहाबी यानी उन्हीं के फिरका बातिला के घर में भिजवा देना चाहिए कि खबीस माल को खबीस लोग खाएंगे तो उसमें कोई एतराज वाली बात नहीं है। मसला यही है कि सातों के सात हिस्से जो हों वो सब के सब मुसलमान होने चाहिए जिनके नाम से कुर्बानी है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने वहाबिया, दयाबना, अहले हदीस, शिया वगैरह को अहले सुन्नत वल जमात से खारिज माना है, इनको काफिर और मुर्तद माना है कि वो अहले सुन्नत वल जमात के हिस्सों में हरगिज किसी वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया वगैरह को शरीक ना करें, नहीं तो आपकी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी। यानी ये वीडियोस पहले से मौजूद हैं, वो कोई नई बात नहीं उन्होंने की है, ऑलरेडी इनके ये अकायद है। और इससे भी बढ़कर अगर हम बात करें हुस्सामुल हरमैन की, अल मुहन्नद अल मुफन्नद की, अहकामे शरीयत की और अल बरेलविया किताब की, तो ये सारे फिरके एक दूसरे को बहुत पहले इस्लाम से खारिज कर चुके हैं। हुस्सामुल हरमैन में आमजा बरेलवी साहब ने 1905 में ये किताब लिखी, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया उलमाए देवबंद के हवाले से कि ये सब के सब मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल और इस्लाम से खारिज है। और इसके जवाब में 1906 में जब अल मुहन्नद अल मुफन्नद देवबंद ने लिखी तो उन्होंने कहा कि ये जो बरेलवी हैं और इनकी पूरी जमात इंक्लूडिंग इनके इमाम के, ये एक शैतानी लश्कर है जो हम पर हमला आवर हुआ है उलमाए देवबंद रदियल्लाहु अन्हुम पर। 14वीं सदी के मौलवियों को रदियल्लाहु अन्हुम लिखा। जैसा कि अंबिया पर शयातीन हमला आवर होते थे, यानी अंबिया पर जो शयातीन हमला आवर होते थे वो मुसलमान नहीं होते थे, काफिर शयातीन, यानी काफिर डिक्लेयर कर दिया। फिर यही लाहौर का मौलवी वहाबी कहता था ना कि जी इंजीनियर साहब ऐਵੇਂ कहते हैं कि जी हम एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते। और मैंने इनको चैलेंज दिया था कि कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस, कोई देवबंदी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट मुझे दे दे कि हमारे सिवा सारे फिरके अगरचे गुमराह हैं लेकिन जिन अकीदों पर कायम हैं, इन्हीं अकीदों पर अगर इन्हें मौत आ गई तो एक ना एक दिन अपना अजाब भुगत के जन्नत में चले जाएंगे। कोई आज तक तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो दुनिया में अजाब काटेगा अपने उलमा और अपनी इमाम का अगर ये बात करेगा। तो ये वहाबी एक मौलवी ने गले फाड़ कर कहा था कि जा तेरा ये भी मैं इतराज दूर करता हूं, कोई बरेलवी हो, कोई देवबंदी हो, कोई अहले हदीस हो, अगर शिरक ना करता हो। हम देवबंदियों को भी मुसलमान समझते हैं, बरेलवियों को भी समझते हैं। जा दफा हो जा, आज के बाद अब दीन की बात ना कर। जा तेरे इस चैलेंज का भी जवाब देता हूं, कोई बरेलवी हो, कोई देवबंदी हो, कोई अहले हदीस हो, अगर उन्होंने अल्लाह की जात के साथ शिरक न किया होगा, अपने गुनाहों को भुगत के जन्नत में चला जाएगा। तो फिर हम इनको कहते हैं कि मामू पार्टी। बरेलवी भी यही कहते हैं कि अगर कोई वहाबी हो, चाहे कान कटा हो या पूरे कानों वाला हो, यानी देवबंदी हो या अहले हदीस हो, अगर गुस्ताखे रसूल ना हो तो एक ना एक दिन वो भी जन्नत में चला जाएगा। ये जो शराइत लगा रहे हैं ना, इसी के अंदर तो क़यामत मुज़मिर है, क्योंकि अहले हदीस अपने सिवा बाकियों को मुशरिक समझते हैं और बरेलवी अपने सिवा बाकियों को गुस्ताखे रसूल समझते हैं। इस तरह स्टेटमेंट नहीं लिखनी जिस तरह हम बता रहे हैं, क्योंकि हमने इनके जो चेहरे थे ना मेकअप ज़दा, उन पे गर्म तौलिया फेर दिया है। हमें पता है कि इनसे किस तरीके से स्टेटमेंट, वैसे तो इसके आगे वो भी होना चाहिए कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक ही मजलिस में मेरी सारी बीवियों को जो डिक्लेयर्ड है, जो अनडिक्लेयर्ड है, इतनी तलाकें, इस तरह वो आपस में कर रहे होते हैं ना। तो ये सारी चीजें हो, कोई भी तैयार नहीं होगा, ये एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते। अहकाम शरीयत में आला हजरत ने यहां तक लिखा है कि वहाबी, फिर ब्रैकेट खुद खोली, देवबंदी, अहले हदीस, राफदी यानी शिया और कादियानी काफरों को साथ जिक्र किया इनके।
یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تب بھی ذبیحہ مردار ہی رہے گا، حرام ہی رہے گا. یہاں پہ بات ختم نہیں کی، ساتھ لکھا یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں، یعنی اعلی حضرت کے نزدیک دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. یہ کہتے ہیں جی، انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ قادیانیوں کو ہمیں یہود و نصارہ سے بہتر سمجھنا چاہیے اگرچہ کافر ہیں. تو میں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ انہیں قرآن و سنت پیش کرنا آسان ہے کیونکہ یہود و نصارہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. تو سرکار آپ اپنی فکر کریں، بلکہ یہاں پہ کہنا چاہیے رکو ذرا، صبر کرو. اعلی حضرت نے تو آپ کو بھی یہود و نصارہ سے بدتر ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور قادیانیوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ تو آپ کی اوقات ہے. باتیں کرتے ہیں ہمیں ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے اس گل دا، اور جواب اس طرح کا نہیں ہے کہ آئیں مائیں شائیں کر کے، نہیں، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے، صرف حق بات کرنی ہے، جھوٹ پہ مبنی بات نہ ہو، جواب دیں. اور یہ جو گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں جن کو بڑا اتحاد امت کا ایک خمار چڑھا ہوا تھا، حالانکہ اتحاد امت نہیں ہے، یہ فساد امت کے لیے اتحاد امت کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک خاص فرقے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، کیونکہ پیچھے سے ریال آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جناب کام کرنا ہے، ناسبیت پھیلانی ہے، تو اس چکر میں انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا باقیوں کو. ان کے جو ابا جان ہیں انہوں نے البریلویہ کتاب کے اندر جو لغویات بلکہ بکواسیات لکھی ہیں اور جھوٹی چیزیں منسوب کی ہیں احمد بریلوی صاحب کی طرف، وہ تو ایک پورا ایک الگ سے چیپٹر ہے. 2008-9 کی بات ہے، میں نے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی سے خود ذکر کیا کہ یہ البریلویہ کتاب آپ اتنی کوٹ کرتے ہیں، یعنی آپ سے مراد وہابی لوگ، اس میں تو یہ جھوٹے الزامات لگے ہوئے ہیں. اور وہی جھوٹے الزامات ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ریپیٹ کرتے رہے کیونکہ ان کی تو تحقیق ان معاملوں میں ہے ہی نہیں تھی. وہ بڑے آپ نے مشہور وہ شعر سنا ہوگا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. یہ منتخب نصاب میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے احمد بریلوی کے کھاتے میں ڈال دیا. البریلویہ کتاب میں یہ بریلویوں کے کھاتے میں ڈلا ہوا ہے، جس کے اوپر انہوں نے پھر مناظرہ ہارا ہے بعد میں. شوکت سیالوی کا اور طالب الرحمان صاحب کا، وہ لال رومال والوں کے بڑے بھائی کا مناظرہ ہوا تھا. انہوں نے 40 منٹ پھر مٹی پلید کی. انہوں نے کہا شاہ جی یہ ہماری کتاب سے شعر نکال دیں، میں آج کے بعد اہل حدیث ہونے کے لیے تیار ہوں. شاہ جی نو پھر کچھ چیز نظر نہیں آئی. شاہ جی بھی ابا جی کے پیچھے لگے سب، اور جن کتابوں سے یہ کفریات بیان کر رہے ہیں نا، احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر وہ ساری کتابیں گھر میں رکھنا حرام، ان کی خرید و فروخت حرام، انہیں پڑھنا حرام ڈکلیئر کیا ہوا ہے. جن کتابوں کے حوالے بریلویوں کے کھاتے میں البریلویہ کتاب میں ان کے ابا جی احسان اللہ ظہیر صاحب فوت ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، کام ڈال کے چلے گئے، اور یہ عربیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی، پھر اردو میں پھر اس کا ترجمہ ہوا، وہ سارے حوالے وہاں سے دیے میں. تو جب بابوں نے کام ڈالا ہے، آج کیا اتحاد امت کی ہم بات کریں جی، یہ اکٹھے بیٹھ بھی جائیں، ان کے بڑے ایک دوسرے کو نکال چکے ہیں. اب ہونا چاہیے اکٹھے بیٹھیں، سب سے پہلے قنوت نازلہ پڑھیں اپنے مرے ہوئے بزرگوں کے اوپر جو کام ڈال کے گئے، کیونکہ جب تک آپ ان سے اعلان برات نہیں کرتے یہ چھوٹے تو لڑتے رہیں گے، الٹا یہ آپ کو بھی ٹانٹ کریں گے کہ آپ لوگوں نے اسلاف کا منہج چھوڑ دیا. ہاں جی، یہ یعنی اہل حدیث اس طرح کی لینگویج یوز کریں گے. بریلوی کہیں گے آپ نے بزرگان دین کا راستہ چھوڑ دیا. وہ ٹرمز ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہے نا، ایک ٹرم یوز کرتا ہے بدعتی کلمہ گو مشرک، دوسرا یوز کرتا ہے بد مذہب گستاخ. اور یہ یعنی الفاظ بھی بانٹے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کو ادبی گالیاں دینے کے لیے. جب تک ان کے بڑوں کو آپ نہیں کہتے کہ وہ اپنے بڑوں کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں زندہ یا مردہ، اور بتائیں انہوں نے یہ سارے غلط کام کیے ہیں، اس وقت تک یہ جو
جڑا والا میں واقعہ ہوا ہے نا، یہ واقعات ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے جس قسم کی تربیت کی ہے نا پچھلے خصوصاً 100-150 سال کے اندر، یہ رزلٹ آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنے پڑیں گے. یہ معاملات اس طریقے سے چلتے رہیں گے. تو میں اس طرح کے ایشوز کے اوپر اتنا کھل کے اس لیے بولتا ہوں تاکہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ایٹ لیسٹ وہ تو جرت کرے کہ اس طرح کے جو مولوی ممبروں پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، جب وہ اس قسم کی کوئی بات کریں تو انہیں روک دیں. آپ کو بہت شوق ہے، اپنا یوٹیوب کا چینل بنائیں، علمی طریقے سے اپنا مقدمہ ریکارڈ کریں اور ویڈیو عوام الناس کے سامنے پیش کریں، بجائے یہ کہ جہاں پہ فزیکل پبلک موجود ہے وہاں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائیں. یا تو ہماری طرح آپ پھر حوصلہ رکھیں نا کہ ساروں کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہوں، سب کو مسلمان ڈکلیئر کریں، صرف علمی اختلاف کریں. تو یقین کریں میں لاکھوں کے مجمع میں بھی ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرے گا. بھگتنے ضرور ہیں، کریں گے نہیں، تربیت ہی نہیں ہے ان کے، اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی تربیت ہوئی ہوئی ہے. 2017 کے اینڈ پہ معاملات تھوڑے خراب ہونا شروع ہوئے جب پہلی دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی اکتوبر میں 2017 میں. اس کے بعد پولیس والوں نے ہمیں کہا کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ لکھ دیں ہمیں، باقیوں سے بھی ہم لے رہے ہیں تاکہ اکیڈمی میں کوئی جھگڑا نہ ہو کہ آپ یہاں پہ کوئی مناظرہ بازی یہ نہیں کریں گے. ایک لائن کا میں نے اس موقع کو غنیمت جانا، میں نے 8 پوائنٹس کا 2 صفحات کے اوپر ایک پورا کاؤنٹر نیریٹو لکھا. انہوں نے ایک لائن مانگی تھی، میں نے وکلاء سے مشورہ کر کے ایک بڑے بہترین انداز میں 8 پوائنٹس لکھے، ایک پورا کاؤنٹر نیریٹو ان کو بنا کے دیا، ڈی پی او کے ہاتھ میں دیا، ڈپٹی کمشنر کے ہاتھ میں دیا. پچھلی دفعہ بھی محرم میں انہوں نے بلایا تھا 2021 کے اندر، ابھی یہ آج 17 جولائی 2022 ہے، ابھی بھی 1-2 دن تک یہ پھر محرم کے معاملات شروع ہونے والے ہیں، 2 ہفتے تک محرم تقریباً شروع ہو جائے گا. تو میٹنگز پہلے شروع ہو جاتی ہیں. پھر ان کو جا کے میں کاپی دیتا ہوں کہ یہ ان علماء سے اس کے اوپر تصدیق کروائیں کہ یہ بھی ایگری ہیں کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں. ورنہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، یہ لیپا پوتی ہے، پیچھے آپ کی وہ دیوار جو ہے وہ گرنے والی ہے اور آپ بس اس کے آگے پلسٹر کر رہے ہیں، کسی بھی وقت وہ گر جائے گی جب تک کہ آپ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے جو سیپیج ہوئی ہے. تو یہ جو کاؤنٹر نیریٹو یہاں پہ آپ کو باہر وہ لگا ہوا بھی اسٹامپ پیپر کے اوپر نا نظر آ جائے گا. ہم نے کئی ایک ویڈیوز میں اسے ڈسپلے کیا، اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر دیں گے. اس میں باقاعدہ یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے لکھ کے دی ہوئی ہیں کہ اس طریقے سے ان ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ادروائز کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو رہنے کے قابل چھوڑیں. کل کو اگر یہ ملک سیکولرزم کی طرف جاتا ہے تو ہمارے جیسے لوگ بھی پھر شکریہ ادا کر رہے ہوں گے کہ شکر ہے کسی مولوی دے ٹائی نہیں چڑھ گیا. بہترین تو یہ ہے کہ اسلامک سسٹم آئے، لیکن اگر اسلامک سسٹم نہیں آتا تو ہمیں سوٹ کرتی ہے یہ بات کہ ہمیں مذہبی آزادی ہو، ہم بھی اپنی بات رکھ سکیں. یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے مخالف بات کرتا ہے آپ اس کا گلا کاٹ کے رکھ دیں، اس پہ چڑھ دوڑیں کیونکہ آپ کے پاس ان باتوں کے جواب نہیں ہے. تو میں اس لیے بالکل ننگی باتیں کرتا ہوں تاکہ اگر کسی کو وہم بھی ہے نا وہ نکل جائے کہ یہ کوئی سدھرنے والے نہیں ہے، یہ ڈائپرز کی عمر کے بگڑے ہوئے. ہمارے پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے پوتڑیاں دے بگڑے نے، پوتڑا کہا جاتا ہے ڈائپرز جو آپ جن کو آپ پیمپر بھی کہتے ہیں. یہ اس عمر کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ لوگ نہیں سدھرنے والے جب تک کہ آپ ان کے پرانے بزرگوں کی غلطیاں ان پہ ہائی لائٹ نہیں کرتے اور انہیں نہیں بتاتے کہ سارا کام انہوں نے ڈالا تھا اور غلط ڈالا تھا، بغیر کسی دلیل کے ڈالا تھا. اور ان کا جو توحید کے ساتھ کمٹمنٹ ہے یا عشق رسول ہے وہ تو ہم نے ویسے ہی کھول دیا ہے کہ جن اصول اور مبادی کے اوپر یہ دوسرے فرقوں کو گستاخ یا مشرک کہتے تھے وہی باتیں ہم نے ہر فرقے کے بزرگوں سے بھی ثابت کی ہیں اور وہاں کے ان کی زبانیں گنگ ہو گئی ہیں. نہیں جی ان کو اجتہادی غلطی لگ گئی جی، چونکہ ان کا منہج ٹھیک تھا اس لیے وہ ٹھیک ہے. اور دوسروں کو یعنی چشتی رسول اللہ پارٹی کہتی ہے اشرف علی رسول اللہ تو غلط ہے، اور اشرف علی رسول اللہ پارٹی کہتی ہے کہ جی چشتی رسول اللہ غلط ہے، اشرف علی رسول اللہ وہ آپ کو
समझ में, हमें ही तो समझ आया है मेरे भाई, और हमने हर तरीके से समझाया है और बार बार समझाया है। आज फिर वो रुख उस तरफ चला जाएगा, मैं नहीं चाहता कि रुख को उस तरफ लेकर जाऊं।